مجھے میرے ایک امریکی صحافی دوست نے نیو یارکر میگزین ہے اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا، تو اس نے مجھے یہ آرٹیکل بھیجا، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ مارچ کے مہینے میں شائع ہوا تھا۔ Who struck it rich in the markets when Trump postponed bombing Iran۔ میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی، اور وہ یہ تھی کہ جب جنوری 2026 میں وینزویلا پر ابھی امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا، تو اس حملے سے ایک دو دن پہلے جو نیو یارک کی پولی مارکیٹ ہے وہاں پہ شرطیں لگنی شروع ہو گئیں کہ جو وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس میڈورو، یہ بہت جلد اقتدار سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ جو آرٹیکل ہے نیو یارکر کا، اس میں یہ باقاعدہ لکھا گیا کہ ان جنوری another poly market account won big by betting that Nicolas Maduro, the president of Venezuela, would soon be out of power۔ اور اگلے ہی دن موصوف کو امریکی ٹروپس نے وینزویلا میں جا کے گرفتار کیا اور ان کو نیو یارک پہنچا دیا۔ اور یہ جو لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ یہ وینزویلا کا صدر اقتدار سے محروم ہو جائے گا، انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کما لیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ نظر رکھنی شروع کی کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے۔ یہ ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، کہا جا رہا ہے جی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے جی وہ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے جی، وہاں پہ رجیم چینج بڑی ضروری ہے، وہاں پہ امریکی جو ہے میزائل مار کے اسکول میں بچیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بے گناہ لوگ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ تو پتہ چلا، اور پتہ ہمیں کون دے رہا ہے، امریکی میڈیا دے رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا دے رہا ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ مجھے پھر ایک اور امریکی صحافی جو ہے اس نے کہا کہ یہ حامد میر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہ جو پولی مارکیٹ ہے اس میں جو چکر چل رہے ہیں اور جنگ پہ جو شرطیں لگ رہی ہیں، اس سے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر کمائے جا رہے ہیں، اس کو آپ کرٹیسائز کریں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے ٹائمز آف اسرائیل میں ایک اسرائیلی صحافی کی خبر تھی، تو اس خبر پر اس کو جو دھمکیاں دی گئیں تو اس نے مجھے وہ آرٹیکل بھیجا، اور یہ آرٹیکل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور اس آرٹیکل میں یہ جو صحافی ہے ایمینول فبائن، اس نے بتایا ہے کہ اس نے صرف یہ خبر دی تھی کہ ایک ایرانی میزائل جو ہے وہ یروشلم پہ گرا ہے، اس سے نقصان زیادہ نہیں ہوا لیکن میزائل جو ہے وہ گرا ہے۔ اور پھر اس کو دھمکی دی گئی کہ تم اپنی یہ سٹوری جو ہے اس کو موڈیفائی کرو اور کہو کہ میزائل نہیں گرا، ایکچولی اس کو اسرائیل نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا تو میزائل کے کچھ پارٹس گرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کنفرم کیا اسرائیلی فوج سے، میری خبر بالکل درست ہے۔ تو اس کو جب دھمکیاں دینی شروع کی گئیں تو پتہ چلا کہ کسی نے شرط لگائی ہوئی تھی پولی مارکیٹ میں کہ ایران کا میزائل اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کر کے یروشلم تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ زیادہ تر لوگوں نے شرط لگائی ہوئی تھی نہیں پہنچے گا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے جرنلسٹ نے خبر دے دی کہ نہیں پہنچ گیا، نقصان زیادہ نہیں ہوا لیکن وہ یروشلم تک پہنچ گیا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں اب ان کو نقصان ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پریشرائز کیا کہ تم اپنی خبر کو واپس لو یا وضاحت کرو۔ اس نے انکار کیا تو اس کو دھمکیاں دی گئیں، اور پھر اس نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ یہ شرطیں لگ رہی تھی پولی مارکیٹ میں اور ان لوگوں نے مجھے دھمکایا۔ 4 مارچ کو الجزیرہ جو ہے اس نے یہ خبر دی کہ صرف پولی مارکیٹ میں نہیں بلکہ ایک اور مارکیٹ بھی ہے جو جس کو کالشی کہتے ہیں، وہاں پر بھی شرطیں لگ رہی ہیں۔ گیمبلرز میک بگ پروفٹس آن ایران سٹرائکس ریزنگ انسائڈر ٹریڈنگ کنسرنز، یہ الجزیرہ نے یہ خبر دی۔ اس کے بعد جناب پھر کرسچین سائنس مانیٹر، ایک اور معروف امریکی اخبار ہے، کرسچین سائنس مانیٹر نے کہا جی 1 اپریل کو انسائڈر ٹریڈنگ وائی ویل ٹائمڈ مارکیٹ پلیز آر ریزنگ الارمس ان واشنگٹن، یعنی کہ واشنگٹن میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ جو انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہی ہے مختلف مقامات پر، تو اس میں جو لوگ ایران میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے حوالے سے شرط لگاتے ہیں، ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، وہ شرط لگا دیتے ہیں اور پھر ان کو بہت بھاری پروفٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے شرط لگائی کہ وینزویلا کا صدر اقتدار سے محروم ہو جائے گا، تو جس نے شرط لگائی اس کو ایک ہی دن میں کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہو گیا۔
تو اس کے بعد جب یہ سٹوریز جو ہیں یہ امریکی میڈیا میں آنی شروع ہوئیں تو وائٹ ہاؤس جو ہے، وائٹ ہاؤس نے اپنے سٹاف کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا. وائٹ ہاؤس وارنز سٹاف آن انسائڈر ٹریڈنگ ایمڈ ایران وار بیٹس، کہ ایران کی جو جنگ ہے اس پہ شرطیں لگ رہی ہیں، تو جو وائٹ ہاؤس کا سٹاف ہے وہ خبردار ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پولی مارکیٹ ہے نیو یارک کی، اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیٹا ہے وہ اس کے بہت سے شیئرز ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان پر الزام لگ رہا تھا. ان کا جو ڈیفنس سیکٹری ہے، جو وزیر جنگ ہے، پیٹ ہیکسیت، اس پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ اس نے کچھ ایسی امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے پہلے ہی شیئر خرید لیے تھے کہ جن کے شیئرز کی ویلیو جو ہے جنگ شروع ہونے کے بعد بہت اوپر چلے گی. تو اس کو پہلے سے پتا تھا کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے. پھر جناب سی این این جو ہے، سی این این نے 17 اپریل کو ہمیں یہ بتایا کہ ٹرمپس ٹاپ ریگولیٹر فار پریڈکشن مارکیٹس پلیجز کریک ڈاؤن آن انسائڈر ٹریڈنگ. تو امریکہ میں اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ یہ جو ایران میں جنگ چل رہی ہے، اس جنگ پہ جو شرطیں لگ رہی ہیں تو اس سے وہ تو بڑا ایک خوفناک بزنس ہے. یعنی کہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر علی لاریجانی شہید ہو گئے. پاکستان نے کوشش کی، ترکی نے کوشش کی، اور ممالک نے کوشش کی کہ یہ جنگ رک جائے، اور پاکستان کی کوششوں سے جنگ رک گئی. تو جب پاکستان جو ہے اس نے بڑی نیک نیتی سے یہ ساری جنگ رکوائی تو اس پہ بھی شرط لگ رہی تھی، جنگ رکے گی نہیں رکے گی، سیز فائر ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ بھی شرطیں لگ رہی تھی. تو اس لیے پھر سی این این نے بتایا کہ یہ جو انسائڈر ٹریڈنگ ہے پریڈکشن مارکیٹس میں، اس کی اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. تو پھر یورو نیوز جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیولی میڈ پولی مارکیٹ اکاؤنٹس ون میسیولی آن یو ایس ایران سیز فائر. یہ بڑی اہم سٹوری ہے کہ کچھ نئے اکاؤنٹس بنائے گئے پولی مارکیٹ میں، یعنی کہ جو پریڈکشن مارکیٹ ہے جہاں شرطیں لگتی ہیں وہاں پہ کچھ نئے اکاؤنٹ بنائے گئے، اور وہ جو نئے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے جو پریڈکشن شروع کی وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی تھیں اور وہ بہت منافع کما رہے تھے.